ابھی ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے مکہ المکرمہ کی طرف جا رہے ہیں. سب سے پہلے سفر کی دعا پڑھ لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذی ھذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم من علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم اس جگہ پر آئے ہیں جہاں جانے کی ہر انسان کو ہمیشہ خواہش رہتی ہے. مکہ المکرمہ جو اللہ کا سب سے بہترین گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر اس کی تعریف کی ہے اور اللہ نے قسم بھی کھائی ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہہ کر. اور وہ جگہ جہاں ایک نماز پڑھنے کا 1 لاکھ سے زیادہ اجر و ثواب رکھا گیا ہے. 1 لاکھ نہیں بلکہ کتنا 1 لاکھ سے زیادہ. کتنا زیادہ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا زیادہ ثواب ملے گا. جتنا ہم اخلاص کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب عطا کریں گے. اور یہ وہ جگہ جہاں روز آنا ہم اپنے ملکوں سے اپنے علاقوں سے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے کعبے کی طرف. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس طرف جا رہے ہیں اور ہم حالت احرام میں ہیں. حالت احرام کا مطلب اللہ کے نزدیک ہم ہیں کیونکہ احرام کی حالت عام حالت سے الگ ہوتی ہے. ابھی جو آپ کی حالت ہے یہ عام حالت نہیں ہے. ہم اللہ کے قریب ہیں اور اس وقت ہم جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے. عمرہ جیسی عظیم عبادت کے لیے ہم جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا حج نیکیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا الحج والسج. حج مانے زور سے تلبیہ پڑھنا اور سج مانے قربانی دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس حج میں زور زور سے تلبیہ پڑھا جائے وہ حج نیکیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ مکہ پہنچنے تک زور زور سے تلبیہ کو پڑھیں اور خاتون عورتیں جو ہے وہ آہستہ آواز سے پڑھیں کیونکہ غیر ضروری زور سے آواز کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے. آہستہ سے عورتیں پڑھیں اور مرد حضرات زور زور سے تلبیہ کو پڑھتے ہوئے رہیں تاکہ ہمارا یہ عمرہ نیکیوں سے بھرا ہوا رہے. تلبیہ پڑھتے وقت یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کے معنوں پر بھی غور کرتے ہوئے پڑھیں تاکہ اس کی روحانیت ہمیں حاصل ہو سکے اور ہم کو احساس ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. لبیک حاضر ہوں اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک حاضر ہوں. لا شریک لک لبیک اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں. تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی بگڑی بنانے والا نہیں, کوئی اولاد دینے والا نہیں. یہ دل کی گہرائیوں سے یہ ہمیں احساس ہو. یہ نہیں کہ فلاں بابا مشکل دور کرتے ہیں, فلاں اولاد دیتے ہیں. اگر ہمارے دل کے کسی حصے میں یہ عقیدہ ہو تو پھر ہماری عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں کیونکہ عبادت کی قبولیت کے لیے عقیدہ بنیادی شرط ہے. ہم اللہ کا حق کسی اور کو دیں تو اللہ یہ عبادت قبول نہیں کرتا. تو ہم یہ دل کی گہرائیوں سے کہیں لا شریک لک اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. ان الحمد بے شک تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. تعریفوں کا تو مستحق ہے. تو کچھ دے تب بھی تیری تعریف ہے, تو کچھ بھی نہ دے تب بھی تیری تعریف ہے. اللہ کی ہر وقت تعریف کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعریفوں کا مستحق ہے. والنعمت لک
اور جتنی نعمتیں ہیں وہ تیری طرف سے. صحت ایک نعمت ہے اور عمرے پہ آنا یہ بھی ایک نعمت ہے. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. ہم سے مالدار لوگ ابھی تک ان کو اللہ کے گھر کی زیارت کی توفیق نہیں ملی. تو یہ بھی ایک نعمت ہے کہ ہم عمرہ آئے ہیں. یا اللہ یہ نعمت تیری طرف سے. لک والملک، بادشاہت تیرے لیے ہے. زمین و آسمان کی بادشاہت یا اللہ تیرے لیے ہے. تو ہی بادشاہ ہے. تیرا ہی حکم چلتا ہے زمین میں بھی اور آسمانوں پر بھی. صرف تیری بادشاہت ہے، کسی اور کی بادشاہت نہیں. تیرے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. ہر چیز تیرے حکم کے تابع ہے. تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو تیری بادشاہت ہے. پھر اس کے بعد بندہ کہتا ہے لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. تو آپ دیکھیں ابھی میقات پر ہم ہیں، کعبے سے بہت دور، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار یہ اقرار ہم سے کروا رہا ہے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اگر شرک کی تھوڑی سی بھی غلاظت ہے یا گندگی ہے تو دور ہو جائے. تو ہمیں اس احساس کے ساتھ، اگر آج تک ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ اجمیر میں غریب النواز رہتے ہیں یا گلبرگہ میں بندے نواز، تو آج ہم یہ عبادت کرنے سے پہلے ان عقیدوں سے توبہ کریں. غریبوں کو نوازنا، بندوں کو نوازنا یہ اللہ کی صفت ہے. اور نہ بندوں کو نواز سکتا ہے نہ غریبوں کو نواز سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو اور واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ غنی اور تعریفوں والا ہے، وہ بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے. ان یشاء یذھبکم، اور اگر وہ چاہے تو تم کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دے، ایک ہی لمحے میں تم کو اس دنیا سے ختم کر دے. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور اسی لمحے نئی مخلوق کو پیدا کر دے اسی سیکنڈ میں. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے. تو ہم دل کی گہرائیوں سے عقیدے کو درست کریں اور یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے ہم مکۃ المکرمہ میں جائیں، اور جب تک ہم عمرہ نہیں کر لیتے یا مسجد الحرام میں نہیں جاتے تب تک ہم تلبیہ پڑھتے رہیں تاکہ ہمارا یہ عمرہ نیکیوں سے بھرا ہوا رہے. مکۃ المکرمہ وہ زمین ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امن حاصل ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم لوگ مکے میں تقریباً 9 یا 10 دن ہم مکے میں رہیں گے. اس لیے زیادہ ہم رہ رہے ہیں کہ یہاں عبادت کے زیادہ موقع ہیں. ایک نماز کا 1 لاکھ سے زیادہ ثواب ہے، اور طواف جیسی عبادت یہاں پر ہے جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. ہم عمرہ کرنے کے بعد طواف کر سکتے ہیں دن میں جتنے بار ہم چاہیں. اور طواف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کوئی طواف کرتا ہے تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے. ایک غلام، اور ایک غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اس کی گردن کو. تو ایک عظیم عبادت ہے طواف، جس میں دعائیں کی جاتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے. تو ہم ان لمحوں کو جو ابھی ہمیں ملنے والے ان کو ہم قیمتی بنائیں، ان کو ضائع نہ کریں. ابھی ہم مکہ جا رہے ہیں، دن بالکل اڑ جائیں گے پر لگا کے. ابھی ہم جا رہے ہیں اور کچھ ہی دنوں کے بعد ایسا ہوگا کہ ہم واپس اپنے وطن کو جانے کے لیے پھر بس میں اسی طرح جدہ آئیں گے. آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ دن کیسے گزر گئے. ابھی ہم مکہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اور 24 تاریخ کو انشاءاللہ ہم لوگ پھر مدینے سے جدہ جائیں گے. تو یہ درمیانی وقفہ آپ کو ایسے معلوم ہوگا کہ بالکل کب آئے تھے ہم کب چلے جا رہے ہیں. وقت تب لگا کے اڑتا ہے. تو کامیاب وہ لوگ ہیں جو ان وقتوں کی قدر کرتے ہیں، ان وقتوں کی، ان لمحوں کی جو قدر کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. تو ہم ابھی سے ارادہ کر لیں، پلان کر لیں کہ ہم مکہ جائیں گے تو ہم ایک ایک سیکنڈ کی قدر کریں گے، ایک ایک لمحے کی، کوئی لمحہ ضائع نہ کریں گے. باتیں کرنے کے لیے بہت سارا وقت ہے. ہم انڈیا جا کر باتیں کر سکتے ہیں، ہم وہاں جا کر دوسری مصروفیات اور دوسرے کام کاج کر سکتے ہیں. یہاں جو قدر مقصد کے تحت ہم آئے ہیں، عبادت کرنا مقصد ہے. زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں کہ حرم میں نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ جتنا ہو سکے، قرآن کی تلاوت کریں. آپ جنازے کی نماز بھی یہاں پر پڑھیں. جنازے کی نماز ہر وقت حرم میں ہوتی ہے، اور جنازے کی نماز کا اجر و ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک نماز پڑھتا ہے جنازے کی تو اسے 1 قیرات کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے. 1 قیرات کا مطلب ایک احد کے پہاڑ کے برابر. ہم مدینہ جائیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کتنا بڑا احد کا پہاڑ ہے. اور یہاں تو مکے میں 1 لاکھ سے زیادہ دیا جاتا ہے.
تو ایک جنازے کی نماز آپ پڑھیں گے تو 1,00,000 پہاڑ کے برابر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ بہرحال نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں، جو بھی ہو سکے کریں۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں، مکہ آنے کے بعد بھی، حرم آنے کے بعد بھی سوتے رہتے ہیں، فجر کو لے جاتے، نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ تو کم سے کم ہم ابھی ٹھان لیں کہ کوئی نماز ہم نہیں چھوڑیں گے، ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم حرم میں پڑھنے کی، مکہ المکرمہ میں پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے، اور جتنا ہو سکے عبادت میں اپنے وقت کو لگائیں گے۔ تو اس طرح جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ ہم ہوٹل جائیں گے انشاءاللہ، اور ہوٹل جانے کے بعد آپ لوگوں کو روم دے دیے جائیں گے، آپ روم میں چلے جائیں، اس کے بعد غسل کر لیں۔ مکہ پہنچنے کے بعد غسل کرنا یہ سنتوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مکہ آتے تو غسل کرتے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ ابھی آپ عظیم عبادت کرنے والے ہیں، ابھی سفر کی تھکاوٹ ہے، اگر غسل کریں گے تو سستی چلی جائے گی، چستی آ جائے گی، اور ایک اچھے انداز سے ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حالت احرام میں غسل کیسا کریں، احرام ٹوٹ جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ حمام میں جائیں، احرام کے کپڑے اتاریں، غسل کر لیں، اور یہی کپڑے پہن کر باہر نکل جائیں، اس سے احرام میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو آپ غسل کر لیں، غسل کرنے کے بعد کھانے کا انتظام رہتا ہے، ایم فلور پہ آپ آ جائیں، کھانا وغیرہ کھا لیں، اس کے بعد انشاءاللہ وہاں سب جمع ہو جائے، پھر ہم لوگ حرم جائیں گے، عمرہ کر لیں گے، عمرہ ہو جائے گا انشاءاللہ 10-11 بجے تک عمرہ ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو، اس کے بعد پھر ہم اپنے اپنے ہوٹل کو آ کے آرام کر سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ ساتھ رہیں گے، پھر میں آپ کو عمرے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور ہمارے لیے خوشی کی بات یہاں پر یہ ہے کہ شیخ مجاہد عمری حفیظہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، عالم دین ہے ماشاءاللہ، بڑے عالموں میں سے ہیں، تو شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس دوران اس سفر میں مکمل جو ہم یہاں رہیں گے 15 دن، شیخ سے بھی ہم یہاں فائدہ اٹھائیں گے، آپ کے بھی کچھ سوالات ہوں تو شیخ سے کر سکتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں آئے ہیں تو ان لمحوں کو قیمتی بنائیں، کچھ نہ کچھ سیکھیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، دین سیکھیں۔ ہم نے اب تک دنیا کے لیے بہت کچھ کیا ہے، دنیا بنانے کے لیے جو ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے، بالکل کب ختم ہوگی کسی کو اس کا احساس نہیں، اور وہ زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کے لیے ہم کچھ نہ کچھ وقت نکالیں۔ شیخ محترم ہمارے ساتھ رہیں گے، ہماری ہوٹل میں رہیں گے انشاءاللہ، تو آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں۔ شیخ کے پروگرام بھی انشاءاللہ رکھیں گے، شیخ کے بیانات ہوں گے، اور آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ شیخ کچھ کہنا چاہیں گے کیا ابھی؟ جزاک اللہ۔ تو ہم انشاءاللہ میں مختصر آپ کو عمرے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہے نا، کیا سونے کے موڈ میں ہے؟ آصف بھائی سننے کے موڈ میں ہے تو کچھ سنائے تو ہے، آپ کو بھی فائدہ ہو۔ تو عمرہ تو ہم انشاءاللہ ساتھ کریں گے، لیکن مختصر میں طریقہ بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگ مس بھی ہو جائیں تو آسانی سے آپ عمرہ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اور عمرہ کی عبادت ہے، جب تک ہم سنت رسول کے مطابق اس عبادت کو نہیں کریں گے ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو عمرہ کرنے کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ تلبیہ پکارتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے مسجد حرام جائیں گے۔ مسجد حرام میں داخل ہوتے ہوئے وہی دعا پڑھیں گے جو عام مسجدوں میں داخل ہوتے ہوئے پڑھی جاتی ہے۔ کیا ہے دعا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ مسجد میں داخل ہوتے وقت آصف بھائی، مسجد میں تو روزانہ 5 وقت ہم داخل ہوتے ہیں نا بھائی، تو کیا دعا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ کیا کچھ بھی نہیں پڑھتے؟ بھائی دیکھیے سیکھنا ہے یہاں پہ، آپ لوگ شرمائیے مت۔ ہم یوں سمجھیے کہ ایک اسکول میں ابھی 15 دن کیا ہے، ہم لوگ اسکول میں ہیں۔ اگر آپ شرمائیں گے تو علم نہیں سیکھیں گے۔ جو آ رہا جیسے سمجھ میں آ رہا، بالکل ہم لوگ ایک دوستانہ ماحول میں رہیں گے، اور یوں سمجھیے کہ ہم لوگ ایک ہی فیملی ممبر ہیں، ابھی ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، اور ایک دوسرے سے سیکھنا، آپ لوگ سیکھنے کا جذبہ رہیں گے تو 15 دن ہمارے لیے بہت مفید ہوں گے، قیمتی رہیں گے۔ تو آپ لوگ جو جیسے اسکول میں ایک بچہ جو چاہے بولتا ہے، ٹیچر پھر اس کو سمجھاتے ہیں، ٹیچر نصیحت کرتے ہیں تو وہ سیکھتا ہے، تو آپ لوگ بھی جو ہے جو آئے وہ بول سکتے ہیں۔ کوئی بولیں گے دعا کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ پیچھے سے کوئی بیچاروں معاذ بھائی اور کوئی بھی آپ لوگ جو آپ پڑھتے ہیں وہ بولیں گے۔
مسجد میں جو ہم اپنے اپنے گاؤں میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں نماز کے لیے، کبھی کبھی تو جاتے ہوں گے نا بھی نماز کو، بہت سارے لوگ 5 وقت میں جاتے تو جمعہ کو جمعہ تو جاتے ہیں. جی ہاں بولیے شیخ. ماشاء اللہ بھائی نے صحیح دعا پڑھی. اللہم افتح لی، اب آپ سنائیں گے؟ سنو پڑھو کیا دعا ہے، قریب آؤ. ماشاء اللہ. تو یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے. تو یہی دعا پڑھ کر ہم مسجد حرام میں بھی داخل ہوں گے. اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کون سا پیر رکھنا ہے پہلے؟ جی سیدھا پیر رکھنا ہے. وہی سیدھا پیر رکھ کر ہم مسجد میں داخل ہوں گے. جی خالہ بیٹھیے، کچھ سنائی نہیں دے رہا کیا آپ کو؟ سنی تو آ رہی آواز آپ لوگوں کو؟ پیچھے تک سنائی دے رہا؟ جی. اگر آپ نے کوئی فرض نماز آپ کی چھوٹ گئی تو وہ نماز آپ ادا کریں گے. جیسے ابھی ظہر اثر بہت سارے لوگوں نے پلین میں پڑھ لیے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ سعودی ایئر لائن میں خصوصیت یہ ہے کہ چھوٹی سی مسجد وہ لوگ بنائے ہیں، تھوڑی سی جگہ رکھے ہیں. اور اگر نہیں پڑھے ہیں کوئی تو پہلے مسجد میں داخل ہونے کے بعد کیا کریں گے؟ وہ جو نماز ہماری فرض چھوٹ گئی تھی وہ ادا کر لیں گے. اس کے بعد کوئی تحیت المسجد کی کوئی نماز نہیں حرم میں. حرم کا تحیہ طواف ہے. حرم کا تحیہ کیا ہے؟ طواف کرنا ہے. تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ سیدھا طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے ہم صحن میں داخل ہوں گے. ایک بات آپ لوگ غور سے یہ یاد رکھیں کہ جس دروازے سے آپ جا رہے ہیں وہ دروازہ نمبر یاد رکھیں، کیونکہ مطاف میں جب آپ جائیں گے تو چاروں طرف سے آپ کو ایک جیسا نظر آئے گا. آپ ادھر سے داخل ہو کر ادھر سے نکل جائیں تو پھر ہوٹل کا راستہ بھول جائیں گے. تو گیٹ نمبر یاد رکھیں. گیٹ نمبر 79 ہے ملک فہد. گیٹ نمبر 1 ہے ملک عبدالعزیز. جو نمبر سے آپ اندر داخل ہو رہے ہیں مطاف میں طواف ہونے کے بعد، اسی نمبر سے آپ کیا کریں؟ باہر نکلیں تو ہوٹل کا راستہ آپ کو نظر آئے گا. ہوٹل سے نکلنے سے پہلے آپ لوگ ہوٹل کے کارڈ لے لیں. ریسیپشن پہ کارڈ ہوتے ہیں، میں خود کارڈ دوں گا، وہ اپنے پاس رکھیں. اگر اتفاق سے آپ لوگ، حالانکہ راستہ سیدھا ہے، صحیح ہے، ایک دم جو ہے قریب ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کنفیوز ہو گئے تو کسی کو وہ کارڈ بتا دیں، وہ آپ کو ہوٹل تک پہنچا دے گا. تو اگر کوئی گم ہو جائے تو دوسرا پریشان نہ ہو، وہ ہوٹل آ جائے، اور جو گم ہو گئے وہ بھی ہوٹل آ جائیں گے. مکے میں کوئی گمتے نہیں، یاد رکھیں. یہاں پہ کوئی گمتے نہیں، اور تھوڑی دیر ہو سکتی ہے لیکن ہوٹل میں وہ لوگ آ جائیں گے. تو ہم طواف کرنے کے لیے جائیں گے، صحن میں اتریں گے. اترنے کے بعد حجر اسود سے طواف شروع کریں گے. کہاں سے طواف کریں گے؟ حجر اسود. حجر اسود کیسے پتہ چلے گا کہ کس کونے پہ حجر اسود لگا ہوا ہے؟ کیونکہ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں. جی گرین لائٹ، اس کے اپوزٹ دیوار پر گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں حجر اسود ہے. دوسرا یہ کہ اس کونے پر پولیس والا ٹھہرا ہوتا ہے، پولیس والا وہاں کھڑا ہوتا ہے، آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ حجر اسود ہے. تو حجر اسود کے پاس جائیں اور سیدھا ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کریں اور کہیں بسم اللہ اللہ اکبر. کیا کہیں؟ اللہ اکبر. طواف شروع کریں. بہت سارے لوگ 2 ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے اچھے کام کی ابتدا کرتے تھے. تو سیدھا ہاتھ اٹھائیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں. ہاتھ اٹھانے کے بعد اس ہاتھ کو چومنا نہیں ہے. حجر اسود کو آپ ڈائریکٹ اگر بوسہ لیں تو چومنا ہے، بوسہ لینا ہے. یا اگر آپ کسی لکڑی وغیرہ حجر اسود کو ٹچ کریں تو اس لکڑی کو بوسہ لینا ہے. اگر آپ حجر اسود کو ہاتھ لگائیں تو ہاتھ کو بوسہ لینا ہے. لیکن دور سے اشارہ کریں تو ہاتھ کو بوسہ لینا نہیں ہے. آپ اشارہ کریں اور آپ کعبۃ اللہ کو لیفٹ میں رکھ کر اس کا طواف شروع کریں. طواف شروع کرنے سے پہلے مرد حضرات اپنے کندھے کو کھول لیں، رائٹ سائڈ کو کیا کریں؟ کھلا رکھیں اور طواف شروع کریں. پہلے 3 چکر رمل کرے مرد حضرات. رمل کے معنی اکڑ کے چلنا، تھوڑا سا اکڑ کے چلنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکڑ کے چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ایک بار کفار مکہ جب دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو کہ وہ مدینے سے آئے تھے تو وہ یہ افواہ پھیلا دیے کہ مدینے کی بخار نے ان کو کمزور کر دیا. تو اللہ کے نبی نے اپنی طاقت بتانے کے لیے مسلمانوں کو کہا کہ تم اکڑ کے چلو، کیونکہ کفار بڑے بڑے سردار دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو. اس کے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو طواف شروع کرنے سے پہلے انہوں نے خود اپنے آپ سے سوال کیا، اس وقت تو ہم اکڑ کے چلے تھے کفار کو بتانے کے لیے، اور آج تو کوئی کافر نہیں، اب کیوں اکڑ کے چلے؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اکڑ کے چلیں، ہم چلیں گے. کیونکہ نبی کا حکم وقتیہ طور پہ نہیں ہوتا، نبی کا حکم ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. اگر اس کی حکمت ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، نبی کا حکم اس پر عمل کرنا ہے. تو اکڑ کے چلیں، یہ سنت ہے.
حجر اسود سے طواف شروع کریں. کرتے کرتے حجر اسود کا پہلے کا جو کونا ہے رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا چاہیے. یاد ہے نا یہ دعا آپ لوگوں کو؟ اکثر لوگوں کو یاد ہے. اور اس دعا میں دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی گئی. ربنا اے ہمارے رب، آتینا تو ہم کو دے، فی الدنیا حسنہ دنیا کی بھلائی. دنیا کی بھلائی میں ہر چیز آ گئی. دنیا کی بھلائی میں صحت آ گئی، دنیا کی بھلائی میں مال و دولت آ گیا، دنیا کی بھلائی میں اولاد کی فرمانبرداری آ گئی، دنیا کی بھلائی میں سب چیزیں آ گئی. ہر بھلائی جو دنیا کی ہے یہ اللہ کو عطا کر، ہر چیز انسان مانگ رہا ہے. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھلائی عطا کر. آخرت کی بھلائی میں قبر کے عذاب سے بچنا آ گیا، آخرت کی بھلائی میں حشر کی ہولناکیوں سے حفاظت آ گئی، آخرت کی بھلائی میں جہنم سے بچنا آ گیا، آخرت کی بھلائی میں پلسرات پر سے گزرنا آ گیا، آخرت کی بھلائی میں جنت میں داخل آ گیا. یعنی تمام چیزیں دنیا بھی پوری کی پوری مانگ لیے اور آخرت بھی پوری کی پوری دعا کے اندر مانگ لی. تو یہ دعا کہاں سے کہاں تک پڑھنا ہے جی؟ آپ لوگ بولے تو مجھے معلوم ہوگا کہ سن رہے ہیں. زور سے بولیے. رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ دعا پڑھنا ہے. رکن یمانی کو اگر آپ چھین سکتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے اس کو چھینا ہے، لیکن آپ دور سے طواف کر رہے ہیں، چھین نہیں سکتے تو اشارہ نہیں کرنا ہے. رکن یمانی کے پاس اشارہ نہیں کرنا. حجر اسود پر آئیں گے تو آپ کا ایک چکر ہوگا، پھر اللہ اکبر کہیں گے، پھر دوسرا چکر شروع کریں گے. اور طواف کے چکر کی کوئی خاص دعا نہیں ہے. بہت ساری کتابیں آپ کو مارکیٹ میں ملتی ہے، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، حدیث سے ثابت نہیں ہے. دعا وہی اثر رکھتی ہے جو دل سے نکلتی ہے. آپ دل سے چاہے جس زبان میں آپ دعا کریں، عربی میں کریں، اردو میں کریں، کیونکہ آپ اپنی زبان میں اچھی دعا کر سکتے ہیں. دعا میں اثر ہو، دل سے نکلی ہوئی ہو، اللہ قبول کرتا ہے. عربی میں آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کو خود اس کے معنی معلوم نہیں، زیر زبر کی غلطی کے ساتھ، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. آپ اپنی زبان میں دعا کرتے ہیں، کوئی خاص دعا نہیں. جو بھی آپ مانگنا چاہیں اپنی صحت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، ہر چکر میں آپ اپنی دعا کریں. تو اس طرح دوسرا چکر کریں. اور رکن یمانی سے حجر اسود تک کیا پڑھنا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پھر حجر اسود کے پاس آنے کے بعد 2 چکر مکمل، پھر اشارہ کرے اللہ اکبر، پھر تیسرا چکر. ایسے کتنے چکر کرنا ہے؟ 7 چکر ہونے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے حجر اسود کو اشارہ کریں. تو استلام بولتے اشارہ کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ تو کتنے بار استلام ہوا جی؟ 7 چکر کیے، پھر استلام کیے. کتنے بار ہو استلام؟ آپ لوگ حساب میں فیل نہیں کیا؟ تھوڑا شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر بول کے شروع کیے، ٹھیک ہے. کتنے بار اللہ اکبر آپ نے کہا جی؟ آصف بھائی بول. عمران بھائی اللہ اکبر بول کے شروع کیے، پھر 1 چکر ہوا، پھر اللہ اکبر بولے. 2 چکر، تو 7 چکر ہونے کے بعد اللہ اکبر بولے. کتنے؟ 8 بار ہوا. ٹھیک ہے، کتنے بار ہوا؟ 8 بار آپ نے اللہ اکبر کہا. اس کے بعد مقام ابراہیم پر آئیں گے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی پڑھ کر. مقام ابراہیم وہ نشان ہے پتھر کے جس پتھر پہ پیر رکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا تھا. وہ جنت کا پتھر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کعبہ بنا رہے تھے، تو دیواریں جب اوپر ہو گئی اور اونچا اٹھانا چاہے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ کوئی پتھر وغیرہ لاؤ تاکہ اس پہ ٹھہر کے میں کعبے کو بناؤ. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا پتھر بھیج دیا. وہ پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ لفٹ کی طرح کام کرتا. جب نیچے ضرورت پڑتی ہے پتھر نیچے ہو جاتا، جب اوپر اٹھنا ہوتا وہ پتھر اوپر ہو جاتا. اور وہ پتھر پہ ٹھہر کے انہوں نے کعبے کی تعمیر کی. تو اس پتھر پر ان کے پیر کے نشان پڑ گئے تھے. بالکل ایسے نشان پڑے تھے جیسے ہمارا پیر کچا ہو اور کسی جگہ رکھتے ہم تو جیسے نشان ہوتے اسی طرح کے نشان تھے. لیکن لوگوں نے اس پتھر پہ زمزم بھر کے پینا شروع کر دیا. زمزم پیتے پیتے وہ نشان گڑھے بن گئے. ابھی آپ دیکھیں گے آپ کو گڑھے نظر آئیں گے. تو وہ نشان کیسے پتھر کی خصوصیت ہے جنت کا. یہ بڑا پتھر، اتنا پتھر ہے یہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے. جتنا بھی پہلے مکے میں طوفان بہت آتے تھے، اس لیے کہ مکہ پہاڑوں کے درمیان ہے
تھوڑا پانی پڑتا ہے تو مکے میں طوفان آتے اور یہ پتھر بہہ کے چلے جاتے نصف تک، اور چونکہ ڈوبتا نہیں تھا تیرتے رہتا تھا تو پھر صحابہ لاتے اس کو اس جگہ پتھر کو پھر رکھ دیا کرتے. تو یہ مقام ابراہیم کے پاس جا کر ہم 2 رکعت نماز پڑھیں. مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے نہ پڑھیں، لوگ گزرتے رہتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. نماز پڑھیں گے مقام ابراہیم پہ. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سا سورہ پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص. 2 رکعت نماز میں 2 سورے پڑھیں گے. اس کے بعد پیچھے زمزم کے نل لگے ہوئے ہیں، وہاں جا کر زمزم کو پئیں گے. زمزم ایک ایسا پانی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء زمزم لمن شرب لہ. زمزم جس نیت سے آدمی پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت کو پوری کرتا ہے. آپ صحت کے لیے زمزم پیے، آپ کو صحت ہو جاتی ہے. رزق میں برکت کے لیے زمزم پیے تو رزق میں برکت ہو جاتی ہے. جو دعا کر کے آپ زمزم پئیں گے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو زیادہ سے زیادہ زمزم کو پئیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق پیٹ بھر کے زمزم نہیں پی سکتا. تو ہم پیٹ بھر کر زمزم کو پئیں. اور زمزم 2 قسم کا رہے گا، ایک ہوگا کولڈ ٹھنڈا اور ایک ہوگا نارمل. تو آپ نارمل پانی استعمال کریں، ٹھنڈا پینے سے ہو سکتا سردی وغیرہ ہو جائے، تو نارمل پانی آپ استعمال کریں. تو وہاں زمزم کو پئیں، پھر اپنے جسم پر بہائیں. زمزم کو وہاں اپنے جسم پر ڈالنا یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے سر پہ ڈالیں، اپنے جسم پہ ڈالیں، ٹھیک ہے. اپنا کپڑا ہٹا کے تھوڑا سا ڈال لیں ایسے. اور وہاں سہولت ہے، آپ ڈال سکتے ہیں، کوئی روکے گا نہیں. آپ صاف کرنے والے صاف کرتے رہیے، کیونکہ وہ سنت ہے، سب کو معلوم ہے. اور سب لوگ وہاں زمزم اپنے اوپر وہ ایک ہی جگہ ڈال سکتے ہیں. مسجد میں دوسری طرف آپ نہیں ڈال سکتے، لوگ آپ کو غصہ کریں گے. لیکن وہاں چونکہ سنت ہے تو وہاں آپ کو موقع ملتا ہے، آپ اپنے جسم پر زمزم کو بہائیں. اس کے بعد پھر حجر اسود کی طرف اللہ اکبر کہہ کے اور ایک بار استلام کریں. کتنے بار ہوگا استلام؟ 9 بار. اس کے بعد آپ صفا پہاڑی کی طرف جائیں. پیچھے صفا پہاڑی ہے، صفا پہاڑی کی طرف جائیں اور صفا پہاڑی پر جا کر وہ دعائیں پڑھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. ایک یہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یہ دوسرے پارے کی آیت ہے. یاد نہ ہو تو یاد کریں، اور اگر یاد نہ ہو تو وہاں پہ ایک اسکرین لگا ہوا ہوتا ہے، اس پہ بھی آیت رہتی ہے، آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. یا پھر صفا پہاڑی کے اوپر جو گنبد ہے اس پہ بھی یہ پوری آیت لکھی ہوئی ہے. آپ اس گنبد کو بھی دیکھ کر یہ آیت پڑھ سکتے ہیں. یہ آیت کو پڑھیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. وحدہ، وہ اکیلا ہے. انجز وعدہ، جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا. ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی. وہزم الاحزاب وحدہ، اور اس اکیلے نے تمام لشکروں کو شکست دی. اللہ نے لہ الحمد وهو على كل شيء قدير. تمام دعاؤں میں اللہ کی توحید ہے، کیونکہ اللہ کو توحید پسند ہے. اور اللہ کے نبی بار بار اسی کا اقرار کرتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. وحدہ، وہ اکیلا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. لہ الملک، بادشاہت اس کے لیے ہے. ولہ الحمد، اور تعریفیں اس کے لیے ہے. وهو على كل شيء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ دعا وہاں پڑھیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ دعا کرنا چاہ رہے اپنے لیے تو وہاں پر کریں، کیونکہ وہ جگہ دعائیں قبول ہوتی ہے. تو آپ اپنے لیے وہاں دعا کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر ایک ایک دعا کو 3 بار کیا کرتے تھے، یہ سنت ہے. یعنی آپ یہ کہیں کہ یا اللہ مجھے جنت عطا کر، تو 3 بار اس کو دہرائیں. یا اللہ مجھے جنت دے، یا اللہ مجھے جنت دے. ایسے یا اللہ جہنم سے بچا تو 3 بار بولیں یا اللہ جہنم سے بچا، یا اللہ جہنم سے بچا. یا اللہ روزی میں برکت دے تو 3 بار بولیں یا اللہ روزی میں برکت دے، یا اللہ روزی میں برکت دے. ایک دعا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر 3 مرتبہ کیا کرتے تھے. وہاں پہ دعائیں کریں. اس کے بعد کہاں جانا ہے جی؟ مروہ پہاڑی کی طرف. مروہ پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں گرین کلر کے لائٹ آئیں گے. مرد حضرات وہاں بھاگیں گے، عورتیں نہیں بھاگیں گی. مرد حضرات وہاں تیز بھاگیں اور پھر مروہ پہاڑی پر جائیں. راستے میں جو چاہے آپ دعا کرتے ہوئے جائیں،
چاہے اللہ کا ذکر کریں، چاہے قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، جو بھی ذکر کرتے ہوئے جائیں. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ صفا مروہ جو ہم دوڑ رہے ہیں یہ کس کی سنت کو ادا کر رہے ہیں؟ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ حاجر علیہ السلام جب وہ چھوٹے سے بچے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں روکے اور پانی کی تلاش میں، بچہ کیونکہ پیاس سے تڑپ رہا تھا تو وہ اکیلی تھی، دیکھا پہاڑ پہ چڑھ کے شاید دور کوئی قافلہ نظر آئے تو میں پانی لا کر بچے کو پلاؤں. پہاڑ پہ چڑھ کر دیکھتی ہے کوئی نظر نہیں آتا، پھر مروہ کی طرف جاتی ہے. اور جاتے ہوئے یہ جو ہم بھاگ رہے ہیں یہ ایسی جگہ تھی تھوڑا ڈاؤن میں تھی جہاں بچہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. تو بچے کو دیکھتے ہوئے ایک ماں کی طرف، آپ لوگ جانتے ہیں بچہ ویسا تڑپ رہا ہو تو ماں کتنی بے چین ہوتی ہوگی. بچے کو دیکھ رہی ہیں، پہاڑ پہ چڑھ رہی ہیں، بچے کو دیکھ رہی ہیں، پہاڑ سے اتر رہی ہیں، بچے کو دیکھتے ہوئے پھر مروہ کی طرف جا رہی ہیں. لیکن جو تھوڑی سی جگہ ہے وہ ڈاؤن میں تھی، بچہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو بھاگتے ہوئے وہ جگہ گئی، پھر تھوڑا سا چڑھاؤ آیا، پھر بچے کو دیکھتے ہوئے نارمل چلتے ہوئے وہ مروہ پہاڑی پر چڑھی. اور کتنے چکر کیے انہوں اس طرح؟ 7 چکر جب کیے مروہ پہ. اور حالت ایسی تھی، حدیث میں آتا ہے کہ جیسے کوئی فقیر ایسے مانگتے اللہ سے اپنے دامن کو ایسا اٹھا کے، یا اللہ پانی پلا، یا اللہ میرا بچہ تڑپ رہا ہے، یا اللہ میرے بچے کو مارنا تو ایسی مار دینا تھا. اتنا تڑپا کہ کون ماں دیکھ سکتی ہے اپنے بچے کو تڑپتا ہوا. وہ اس طرح جو دعا کرتے ہوئے مروہ پہ جب پہنچی، ایک زور کی آواز ان کو آئی، وہ ڈر گئے، بچے کو کچھ ہوگا، بھاگ کر بچے کے پاس آئی تو اسماعیل علیہ السلام جو ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی نکلا. تو انہوں نے اپنی عبرانی زبان میں زمزم کے معنی رک جا کہیں کہ انہوں نے پانی کو روکا. تو وہ پانی آج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آج تک وہ پانی جاری ہے، لاکھوں لوگ پانی کو استعمال کرتے ہیں لیکن وہ پانی میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. تو اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم کو بھی صفا مروہ کے کتنے چکر کرنا ہے؟ 7. تو یہ احساس ہم بھی پیدا کریں. کیسے انہوں نے قربانیاں دی؟ آج کیا ہو گیا، بس تفریح کے لیے ہم کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی اس کے واقعات کی ہم کو اطلاع نہیں، بس دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ روحانیت نہیں آ رہی ہے، وہ ہمارے اندر وہ تبدیلی نہیں آ رہی ہے. تو یہ سب چیزیں ہم یاد کر کے جب کریں گے تو ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئیں گی، انقلاب آئے گا، چینجز آئیں گے، اور ہم بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. تو صفا سے مروہ 1 چکر ہوگا، مروہ سے صفا 2 چکر، صفا سے مروہ 3 چکر. 7واں چکر کہاں پورا ہوگا؟ صفا پہ ہوگا کہ مروہ پہ؟ جی تھوڑا دماغ بھی آپ لوگ استعمال کریں نا تھوڑا سا. وفا کہاں ہوگا 7واں چکر؟ مروہ پہ 7واں چکر ہوگا. ٹھیک ہے، صفا سے مروہ 1 چکر ہوا، مروہ سے صفا 2، صفا سے مروہ 3، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ. تو 7واں چکر کہاں ہوا؟ مروہ. تو ان چکروں پہ آپ کو ویسے کرنا ہے جیسے میں نے بتایا. جیسے صفا پہ آپ نے کیا تھا نا پہلی بار، مروہ پہ بھی اسی طرح پڑھنا ہے، وہی دعائیں پڑھنا ہے، اسی طرح دعا کرنا ہے، پھر چلتے ہوئے پھر دعائیں کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، پھر صفا پہ آنا ہے، وہی دعائیں پڑھنی جو میں نے پہلے آپ کو بتایا. تو 7واں چکر کہاں پورا ہوگا؟ مروہ پہ. اس کے بعد عورتیں کیا کریں گی؟ اپنی چوٹی میں سے ایسے ایک پور بال پیچھے سے چوٹی کے نچلے حصے سے ایک پور بال سے لپیٹ کر خینچی سے کاٹ دیں گے. اور مرد حضرات کیا کریں گے؟ حجام کی دکان پہ جا کے یا تو اپنے سر کو منڈوائیں گے یا کٹنگ کروائیں گے، یا تو حلق کروائیں گے، چکنی کرائیں گے، یا بالوں کو باریک کرائیں گے، لیکن پورے سر کے. بہت سارے لوگ 2-3 بال سے کٹ کرتے ہیں، مرد حضرات وہ حلال نہیں ہوں گے، ان کا عمرہ پورا نہیں ہوگا. پورے سر کو یا تو مشین لگانا ہے یا پھر اس طرح لگانا ہے. یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والوں کو 3 مرتبہ رحمت کی دعا دی. آپ نے فرمایا اللہم ارحم للمحلقین، یا اللہ جو حلق کراتے ہیں، چکنی کراتے ہیں، ان پہ اپنی رحمت نازل کر. صحابہ نے فرمایا وللمقصرین یا رسول اللہ، اللہ کے نبی جو بال کو باریک کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اللہم ارحم للمحلقین، یا اللہ جو حلق کراتے ہیں ان پہ اپنی رحمت نازل کر. صحابہ نے کہا وللمقصرین، اللہ کے نبی جو باریک کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ کہا اللہم ارحم للمحلقین، یا اللہ جو حلق کراتے ہیں ان پہ اپنی رحمت نازل کر. صحابہ نے پھر کہا اللہ کے نبی جو باریک کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ کہا وللمقصرین، یا اللہ جو باریک کرتے ہیں ان پہ بھی اپنی رحمت نازل کر. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو عمرہ کر کے چکنی کراتے ہیں اللہ کے نبی کی 3 دعائیں ان کو ملتی ہے. کتنی دعائیں؟ 3 دعائیں. اور جو کٹنگ کراتے ہیں ان کو 1 دعا اللہ کے نبی کی حاصل ہوتی ہے.
ایک دعا ان کو ملتی ہے. آپ کٹنگ بھی کرا سکتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کی ایک دعا ملے گی, اور اگر چکنی کرائیں گے تو 3 دعائیں آپ کو حاصل ہوں. تو اس طرح الحمدللہ ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا. اب حالت احرام میں جو ہم پہ پابندیاں, ابھی ہم سر پہ نہیں اٹھ سکتے, ابھی ہم حالت احرام میں خوشبو نہیں لگا سکتے, ابھی ناخن نہیں نکال سکتے, ٹھیک ہے, ابھی ہم کوئی درختوں کے پتے نہیں توڑ سکتے, ابھی شکار نہیں کر سکتے, کئی پابندیاں حالت احرام میں ہیں. تو یہ پابندیاں جو اب ہمارے اوپر ہے, عمرہ ہونے کے بعد یہ پابندیاں پوری کی پوری ختم ہو جائیں گی, اور ہم جیسا یہ احرام پہننے سے پہلے جو پوزیشن میں تھے وہی پوزیشن میں ہم لوگ دوبارہ آ جائیں گے. اب عمرہ ہونے کے بعد اب ہمارا کام یہ ہے کہ جب تک ہم حرم میں رہیں زیادہ سے زیادہ حرم میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں جماعت کے ساتھ, ٹھیک ہے, قرآن کی تلاوت کریں اور صدقہ و خیرات کریں, ٹھیک ہے, اور اسی طرح طواف کریں, جو بھی آپ نیکیاں کر سکتے ہیں, کسی کو نیکی کا حکم دیں, کسی کی اصلاح کریں. اور اگر قرآن آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو حرم میں قرآن پڑھانے والے موجود ہیں, حلقے رہتے ہیں, آپ کی تجوید وہ لوگ صحیح کرتے ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ 8-10 دن میں قرآن اچھا سیکھوں تو خواتین میں بھی, عورتوں میں بھی عورتیں ہیں یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے جو آپ کو سورہ فاتحہ اچھا پڑھنا سکھائیں گے. ہم ایک زمانے سے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ ان کے سامنے بیٹھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. ہم کو فخر ہوتا ہے کہ ہم تو اتنا اچھا پڑھتے ہیں. ایک بار ان کے سامنے بیٹھیں گے تو آپ ایک آیت صحیح نہیں پڑھ سکیں گے, اتنے غلطیاں وہ لوگ نکالتے ہیں. تب ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کس قدر دین سے دور ہیں اور کس قدر ہم ان تمام چیزوں سے. تو مردوں میں بھی حلقے لگتے ہیں, خواتین میں بھی لگتے ہیں. اگر آپ لوگ سیکھنا ہے سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح اردو میں ایک درس ہوتا ہے وسیع العباس کا, گیٹ نمبر 79 کے اوپر, جمعہ اور اتوار کو اردو میں ہوتا ہے, مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک. تو آپ لوگ اس درس میں بھی جا سکتے ہیں, سوال جواب ان سے کر سکتے ہیں. بہرحال کچھ اگر علم سیکھنا چاہیں تو آپ ان دنوں میں مکہ المکرمہ میں علم حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ مختصر طریقہ تھا. اگر آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آیا عمرے کے تعلق سے, تو بھی آپ سوال کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. یا کسی بھی تعلق سے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. اور شیخ بھی موجود ہیں, انشاءاللہ شیخ بھی آپ کو بتائیں گے. ابھی ہم